یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من زوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا يا ميسر كل أمر عسير يسر لي أمري يا الله يا الله يا الله اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اے اللہ تیرے یہ گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہگاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست احبا کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، میرے مالک روٹھوں کو منا دے، پچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ رشتوں کے انتظار میں ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے، اے رب کریم، اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اے کریم، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں۔ میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، قبلہ امیر اہل سنت تک، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت تک، اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔
اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. پہلی سیڑھی پر جب میرے آقا علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا تو کہا آمین. دوسری سیڑھی پر میرے آقا نے جب پیر رکھا فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر نبی پاک علیہ السلام نے پیر رکھا مبارک قدم رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آپ نے آمین ارشاد فرمایا, اس کا کیا ریزن ہے, اس کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا, اور سے سنیے گا, جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کیا بدبخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا پھر رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشا نہ گیا. آقا نے فرمایا اس پر میں نے کہا آمین. یعنی رمضان آ گیا ہے نا, بڑی برکت ہے, بڑی رحمت ہے, مگر ہم نے ایٹ اینی کاسٹ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا کہ اگر اس مہینے میں کوئی رب کو راضی نہ کر سکا, مغفرت نہ پا سکا تو وہ برباد ہو جانا ہے. پیارے آقا نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ دوسرا بدبخت وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا یا ایک کو پایا اور انہوں نے خدمت کے سبب اسے جنت میں نہ پہنچایا, یعنی اس نے اتنی خدمت نہ کی کہ جنت میں پہنچ جائے, وہ برباد ہوا. میرے آقا نے فرمایا میں نے اس دعا پر کہا آمین. دوسری اہم بات پتہ چلے کہ ماں باپ ہیں یہی ہماری جنت ہیں, ان کی خدمت کر کے اگر جس شخص نے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور بخشا نہ گیا نا, ان کی خدمت کر کے وہ بھی برباد ہو جانا. اب تیسری بات جو میرے آقا نے آمین کہا اس کا ریزن بتایا کہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام سے جبریل امین نے کیا کہا کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بدبخت ہو, برباد ہو جائے. میں حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا آمین. اب ذرا غور کیجئے, یہ تینوں دعائیں ذرا مائنڈ میں رکھیے گا. دعا کرنے والا کون؟ جبریل امین, the leader of angels, فرشتوں کا سردار. اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے آقا, فرشتوں کے بھی آقا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی شک باقی رہتا ہے, کوئی ڈاؤٹ کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ جبریل دعا کرے اور نبی پاک آمین کہے تو اب اٹ مینز یہ تینوں باتیں مجھے اور آپ کو ہر وقت مد نظر رکھنی ہے. رمضان پایا تو اب بخشش کروانی ہے, اس میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہی کرنے, اس کو سستی میں نہیں گزارنا. نمبر 2, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کو پایا تو اب مغفرت کو پانا ہی پانا ہے, ماں باپ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرنا. اور نمبر 3, پیارے آقا علیہ السلام کا جب بھی نامی ہمارے سامنے آئے ہمیں درود پاک جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پیارے آقا کا ذکر سنتے ہی درود پڑھنا ہے, اس کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے. تو اپنی عادت بنائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو آج ٹاپک میں چوز کر کے لایا ہوں کہ جس موضوع پر ہم نے آج کچھ سیکھنا ہے, آج کچھ سمجھنا. پہلے بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آج بھی یہاں پر دسترخوان لگے گا, آج بھی یہاں پر ہمارے لیے کھانے کا اہتمام ہے, ہم روزانہ ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, مگر میں آج آپ کو ایک بڑے انوکھے دسترخوان کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے. اچھا, اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھی. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے, لیکن جس نے بلایا ہو, مہمان کو دعوت دی ہو, اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا, اب لوگ زیادہ پہنچ گئے, کھانا کم تھا, تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے, رکھ دیے.
اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا، اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا، منہ چلاتا رہوں گا، مہمان کھا لیں گے، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان، چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی، جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے، بندے زیادہ ہیں، میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے، میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہی اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں، بھائی آگے بڑھے، مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جا. پیچھے اسلامی بھائیوں، اسی کو ایثار کہتے ہیں، یاد رکھیے، سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ، انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے، آپ کے بھائی کو بھی چاہیے، کوئی ایسی چیز ہے. اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں، دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے، اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے؟ اسی بخشش فرما دیتا. اچھا، ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو، اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے، سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا، تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس، آرڈر تھا بادشاہ کا، سب نے جانا ہے، تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے ہی شہر نے دودھ ڈالا ہے، اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے؟ تو اس نے کیا کیا، اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا، اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی، جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا، کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ میرا ذہن ہے. یہ میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات، بالکل ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، بریلینٹ، بہت اچھی بات. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، گناہ کرتا ہے، اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی سے مال دبا لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے لوگوں کے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے. ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک، آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی، یہ بہت ساروں مارو ہے. اچھا اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے سے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ، میرے آقا خود فرماتے ہیں اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجیے. اب غور سے سنیے گا، اب آپ خود چیک کر لیں، جتنے یہاں بیٹھے جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا، خیر ہی کی امید ہو، یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے، خیر ہی ملنی ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ گالیاں دیتا ہے، نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا.
جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں، اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے، عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دیں ہیں. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو، بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا ہے. اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک، اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر لیکن کمال بات فرما دی میرے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس سے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجیے، ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائی، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسے ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے. نماز بھی بڑی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجیے. اچھا اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا. یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا یہ کتنا برا ہوگا. اچھا اب گھورنا نہیں. ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتا. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب مربت میں منع تو نہیں کرے گا آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے گھر میں جاتے پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں اس کو کہیں باہر جانا ہے، اب گئے مہمان بن کر مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا یہ تو ہو گیا، چلے آپ یہ کیا. اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا، میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا، بلاتے تبھی جاتا ہوں، لیکن جا کر کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں گئے، یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے، ابھی تک اسی کالونی میں رہتے، ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ، ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے؟ یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے یار، یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے؟ یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہے. اب بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا، انسپیکٹر بلایا، گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع. یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں، میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے کیا کھاتے ہیں، لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے، نہیں سمجھ آتا نہ کھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے، بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے، نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس پہ کیڑے بھی نکالنے. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں. کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں، اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے، اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے، جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے، نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے، ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا تم نے، آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو، جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات اثر کے بعد، ویسی اثر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اتنا طویل روزہ گرمی کے دن، جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتا چل جائے گا. تو بیچاری افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں، کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو، اس کا دل ہی نہیں ہے، وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں، ہم جو چاہیں کہہ لیں، عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدری مذاکرے میں فرمائی، یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا، نا حق اس پر ظلم کیا، تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے، سنیے گا، والد نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کا اگر نا حق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے، غور سے سنیے گا، پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ یہ انسان ہے، اس کا حق ہے، یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا، والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو، اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو، اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں، آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو، کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق کھاتا ہے تو مجھ سے لے.
اگر آپ ایسے کسی کا بہنے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ نے اپنی ڈنڈی سے اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا, صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو, وہ صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لے. آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری تھی, میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا, مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے. نبی پاک کے قریب پہنچے, کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا, میرا پیٹ ننگا تھا, میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا, آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے, آپ بھی کرتا اوپر کیجیے. صحابہ اور لرز گئے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, اور اب تک کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال, دوڑتے ہوئے گئے اور نبی پاک کے جسم سے لپٹ گئے, میرے آقا کے جسم کو چومنے لگے اور کہنے لگے آقا بدلہ نہیں لینا تھا, میری تمنا تھی کہ ایک بار مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ میرے جسم نے اگر آپ کے جسم کو چھو لیا تو پھر سے جہنم کی آگ نہیں جلائے. یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات. معافی مانگتے تھے یار, میرے آقا اپنے غلاموں سے کہتے تھے مجھ سے بدلہ لے لو, اور میں ہوں کہ آج جس کا جو چاہے بیڑا غرق کر دوں. میرا ملازم ہے نا, کیا کر سکے گا میرا, ذرا سی غلطی کی منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, ذرا سی غلطی کی اس کو کہتا جا نوکری سے تو فارغ ہے. ارے ٹھیک ہے آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, مگر میرے آقا کا یہ فرمان یاد رکھنا, من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ, کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی, نہ نکالا کرو عیب, نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے, صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا, اس کا انتقال ہو, انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے, تو بڑا گناہگار, تیری مغفرت کیسے ہو گئی. کہتا گناہگار تو تھا, ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا, بڑا غصہ آیا, بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے, پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں, مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی خطائیاں کرتا ہوں, کتنی غلطیاں کرتا ہوں, وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا, وہ تو مجھے چلائی جا رہا ہے, نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا, سنیے گا, زبان سے کچھ نہیں کہا, بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا, اگنور کر دیا, دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا, چل آج غلطی کی, آئندہ مت کرنا, آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں, کوئی اترایا نہیں, کوئی جتلایا نہیں, کچھ بھی نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو, میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا, تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت, یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں, خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے, سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے, جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے, پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا. بندہ کیا یار ملیں گے نا تو کوئی تنظیم کرنا ہے, انہوں نے کانٹے لگے ہوتے ہیں, ایسا لگا کچھ شخصیات میں کانٹے لگے, ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہیں ملتا تو اچھا تھا. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا, جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پچاک کرنی ہے. ایسے نہ بنو, لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں, آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا بہت سارے انداز ہیں, چونکہ وقت تھوڑا ہے, ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی, ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں,
اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا, صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرمانے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے, اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی. اچھا پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا, اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا, اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا, رات دیر سے, اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص, اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے, اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے, نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے, ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں, ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے, سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا, آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے, اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ میں نا آپ جو بارش کے لیے ہوتا ہے, تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن, 2 دن, 4 دن, اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے, کبھی تو جھگڑا ہوگا, کئی دن گزر گئے. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, کب میں روز گندگی بھیجتا ہوں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب, میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجیے گا, میرے دل کی گندگی کو صاف کیجیے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب. خود سوچیے, یہ میں آپ کو وہ تمام چیزوں کو شارٹلی ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں کہ ہم کدھر غلطیاں کر جاتے ہیں. اچھا ایک اور بڑا برا انداز, یہ دوست نوجوان بیٹھے, مذاق کرنا. لیکن مذاق ایک شریعت کی باؤنڈری ہے. پہلے ایک طریقہ سن لیجئے, بڑی خوبصورت بات ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں, ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے مزاح ہے, اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے جیسے لوگ مذاق اڑاتے ہیں یہ سخریہ ہے. مزاح اچھی چیز ہے اور سخریہ بری بات. مزاح ٹھیک ہے کہ سب خوش ہو جائیں, میں بھی خوش ہو جاؤں, آپ بھی خوش ہو جائیں, کوئی مسکرانے والی بات کر لی, یہ ٹھیک ہے. لیکن مذاق میں کسی کا دل دکھا دیں, بڑے عجیب طریقے ہیں. کسی کا موبائل چھپا لیں گے, کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے, وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. کسی کو جناب اپریل فول جو آج کل چلا ہے, کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے. یار تمہارا بیٹا ہاسپٹل میں جلدی پہنچو, جلدی گاڑی چلا کے وہ پہنچا, بیٹا تو ہاسپٹل میں نہیں تھا, باپ ہاسپٹل میں پہنچ گیا. ان کے مذاق کے چکر میں فون میں رات کو اٹھا دینا, کسی کو رات کو ڈرا دینا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ مذاق بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اتنی دل خراش جس کو کہیں, اتنی ڈرانے والی روایت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شعب الایمان کی حدیث ہے, بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی, فلاں کو بڑا تنگ کیا, وہ تو رونے لگ گیا, آخر میں معافی مانگ کر گیا. سنو, تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, اسے بلایا جائے گا, آؤ قریب آؤ. جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں, وہ جنت کے قریب آئے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا, آؤ آؤ قریب آؤ. مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا, اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا. گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا, قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے. یہ انداز نہ رکھیں, تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں, جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں, جب کالو بولتا ہوں, جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے, تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے, جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں, اور وہ بھی بیچارہ کسیانی ہنسی ہنستا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کو برا نہیں لگتا. پوچھو اس سے
دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے. ارے اس کا رنگ کالا ہے، تمہارا گورا ہے، اللہ نے بنایا اسے. اس کا قد چھوٹا ہے، رب نے بنایا، تمہیں اللہ نے اچھا بنایا. اس پہ اترانا نہیں، اس پہ غرور کرنا نہیں. آج کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو جو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہے تم سے بھی واپس چھین لی. کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آخر میں صدقہ و خیرات میں بھی کیا تکلیف پہنچاتے ہیں. کتنی عجیب بات. اصل میں دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ اتنا ملعون ہے، ہمیں نیکی نہیں کرنے دے، اور نیکی کر لے تو چاہتا ہے یار اس کی نیکی ڈیمیج ہو جائے کسی طرح. یہ نیکی تو کر گیا، اس کا نقصان ہو جائے. اب کیا کرواتا ہے؟ احسان جتواتا ہے. کسی غریب کی شادی کروا دی، کسی کو علاج کروا دیا، کسی کی ماں بیمار تھی تو اس کو علاج کرا دیا، کسی کا قرضہ تھا قرضہ اتار دیا. اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہاں بھائی یاد ہے نا تیرا علاج میں نے کرایا تھا، وہ دن یاد ہے تیری بہن کی شادی کروائی تھی، نوکری نہیں تھی تیرے پاس، نوکری میں نے دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا نا؟ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا، پہلا قرضہ مجھے سے لینے آیا تھا. اب وہ بندہ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کاش اس سے نہ ہی لیتا تو اچھا تھا، یہ جب دیکھو ملتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت ہماری تربیت فرمائی. قرآن کہتا ہے اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایزا دے کر. جو جتاتا ہے نا اپنا احسان، اس کا صدقہ بھی باطل ہو جاتا ہے. آپ صدقہ دے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتلانا کس چیز کا؟ اچھا اب آپ کہیں گے، دیکھیں میں دوبارہ کہا تھا نا میں کچھ مثالیں دوں گا. اب آپ کہیں گے یار میں تو ایسا نہیں کرتا، نہیں جتاتا. اچھا ٹھیک ہے آپ جتاتے نہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کے پیسے دیے نا، اس کو اس کی مدد کی ہے، اب یہ میرا ہر وقت مجھے سلام دعا کرتا رہے گا، میری خدمت کرے گا، میری بڑی عزت کرے گا، جدھر جاؤں گا کھڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے سپورٹ کیا ہے. یہاں تک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دیں، کسی کو حج پہ بھیجیں، کیا بولتے ہیں بھائی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، میں نے دیے نا پیسے. اس کو کہتے ہیں یہ نہیں میں نے دیے پیسے، دیکھ بھولنا نہیں. اب وہ بھی کہتا ہاں بھائی آپ کے تو نام پہ عمرہ بھی کروں گا، آپ کے نام پہ طواف بھی کروں گا، آپ کو کدھر سے بھولوں گا. اور ہم بھی شاید فون کر کے پوچھتے ہوں گے ہاں بھائی کتنی دعائیں کی میرے لیے. اب بیک آف دا مائنڈ سوچیں کہ اس صدقے کا بدلہ تو نہیں. اچھا پھر ہمارا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جس کی مدد کی نا آفس میں، کسی ملازم کی مدد کر دی، گھر دلا دیا، اب تو یہ سب سے زیادہ میری عزت کرے گا. یار یہ کہیں صدقے کا بدلہ تو نہیں، صدقے کا بدلہ تو مجھے اللہ سے لینا تھا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور ہیں، امہات المومنین ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا تھا، یہ جب کسی کو صدقہ دینا ہوتا نا تو اپنے خادم کو بھیجتی، کہتی جا کے صدقہ دے آؤ، اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لے آنا. وہ مثال کے طور پہ آ کر بتاتا کہ بی بی جان انہوں نے آپ کو 4 یہ والی دعائیں دی، تو آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس کے لیے کرتی، اس فقیر کے لیے، اور فرماتی دعا کے بدلے دعا ہو گئی، صدقے کا ثواب اللہ سے لے. وہ دعا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم کسی کو مدد کریں تو یہ دعا کرے. ہم کیا کہتے ہیں یار بابا میرے لیے ذرا خاص دعا کرنا، میرا کام اٹکا ہوا ہے. اٹ مینس کہ میں نے جو دیا ہے مجھے اس کے بدلے تم سے کچھ چاہیے. ایک تو احسان جتانا وہ تو بہت ہی برا، وہ تو باطل کر دیتا ہے، مگر پیوریفیکیشن یہ ہے، صدقے کا کمال یہ ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، کسی کی مدد کریں، اس کے بعد یہ امید نہ رکھیں کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا. ارے میں نے دیا رب کے لیے ہے، میں رب سے اس کا انعام چاہتا ہوں. میٹھے اسلامی بھائیو، اس کا اصل کانسیپٹ پتہ ہے کیا؟ غلطی کیوں کر جاتے ہیں؟ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے زکات دی ہے، میں نے صدقہ دیا ہے تو یہ میرا احسان ہے، جبھی تو آپ اس سے کچھ بیک چاہتے ہیں نا، اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں. یہ غلطی ہے. علماء کہتے ہیں، امام غزالی کمال بات لکھتے ہیں احیاء العلوم میں، آپ لکھتے ہیں صدقہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، یہ صدقہ لینے والے کا، زکات لینے والے کا تم پر احسان ہے کہ تمہارا میل لے گیا، تمہارا برڈن دور کر گیا، تمہیں ایک فریضے کی ادائیگی میں اس نے مدد کی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں صدقہ دوں، خیرات دوں اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں کہ بڑی مہربانی آپ مجھ سے میرا فریضہ آپ نے ادا کر دیا. آج بندہ مسجد کو، مدرسے کو، اگر کسی مذہبی شخصیت کو چندے دیتا بھی ہے تو اس کو دھکے کھلاتا ہے، آج نہیں آنا پرسوں آنا، پرسوں نہیں آنا 4 دن بعد آنا. وہ بیچارہ وہ غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے. ارے اس پر تمہارا احسان نہیں ہے، آپ پر اس کا احسان ہے کہ وہ آ کر آپ کا میل لے کے جا رہا ہے اور آپ کا ایک فرض ادا کرنے میں آپ کا سپورٹر بن رہا ہے. تو بہرحال بیچے اسلامی بھائیوں بہت سارے طریقے ہیں. ایک اور طریقہ بتا دوں آخری میں کہ اب ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں، کسی کا خط پڑھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، جس نے کسی کا خط بلا اجازت پڑھا
اس نے جہنم میں دیکھا، آگ میں دیکھا۔ اچھا خطوں کا تو زمانہ نہیں ہے، مگر موبائل فون تو ہے نا، کسی کا فون اٹھایا میسج پڑھنے شروع کر دی، کسی کا فون، اچھا اب کیا ہوتا ہے کسی کے برابر پہ بیٹھ کے بندہ کوئی میسج بنایا تو وہ جھک جھک کے دیکھتے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی میں دخل کریں، یہ بھی تکلیف ہے مسلمانوں کو، اور یہ آگ میں دیکھنا فرمایا نبی پاک نے۔ ہم کہتے ہیں میرا دوست ہے یار، میں اس کا موبائل یوز کر سکتا ہوں، نہیں، کوئی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی گیلری میں جا کر اس کی پکچرز دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کی فیملی کی پکچرز ہو، اس کی کوئی پرائیویٹ بات ہو، تو یہ سب چیزیں تکلیف کا باعث ہیں۔ میں نے آپ کو پھر دوبارہ وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ بہت سارے طریقے جس سے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، ضروری نہیں آپ گالیاں دینے والے ہوں، ضروری نہیں آپ لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوں، لیکن یہ وہ مس بہیو ہیں جس کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر مسلمان کو ناراض کر سکتے ہیں۔ سامنے والا کہتا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے، دل سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس اللہ کرے کہ آج کے اس بیان، مختصر سے بیان میں اور آپ یہ ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے اور سیکھ کر جائے ہر اسٹیپ پر۔ اگر ہو گئی ہے نا غلطی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھا دیا، پھر دوبارہ اسے فون کریں، بھاری پڑے گا، ہاں یہ نفس کو ہے بڑا بھاری، اور خاص طور پہ اگر کوئی آپ سے ماتحت ہے، آپ کا بیٹا ہے مثال کے طور پہ۔ الحمدللہ میں آپ کو تحدید سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، امیر اہل سنت سے سیکھا کہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگیے، کوئی بات نہیں، اور بچوں کے دلوں میں عزت کم نہیں ہوگی، اور بڑھ جائے گی کہ یار والد ہو کر بچوں سے معافی مانگ رہا ہے، مانگے، ان کی تربیت ہوگی کہ وہ بھی آگے معافی مانگنا سیکھیں گے کسی سے۔ آپ اپنے کسی امپلائی کو بلا لیں کہ یار مجھے لگتا ہے میں نے آپ کی، یا بلکہ کیا ہی نہیں، ہو سکتا ہے میں نے کئی بار آپ کا دل دکھایا ہو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، تو وہ تھوڑی آپ کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائے گا، چلو سیٹ صاحب کا معاف نہیں کروں گا، میرے کو سیٹ دے دو، وہ بھی خوشی خوشی سے معاف کر لے گا، آپ کی عزت ہی بڑھے گی۔ لیکن کیا پتا میں نے، اور اپنی بیوی سے معافی مانگ لیں، اپنے ماں باپ سے تو ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اسلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ اور فیملی ہے نا، یاد رکھیے ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہے، مگر کس کے ساتھ اچھا ہے؟ ہمارے کسٹمرز کے ساتھ۔ ہماری دکان پہ کوئی گاہک آ جائے، ارے ماشاءاللہ آئیے آئیے حاجی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، آئے بیٹھے بیٹھے، چائے پیے گے؟ اچھا ٹھنڈا منگاتا ہوں، چائے نہیں پینی تو۔ اچھا کھانا کھایا کہ نہیں؟ کھانا منگواؤں آپ کے لیے، بڑے دنوں بعد آئے، طبیعت کیسی ہے؟ اور گھر میں سب ٹھیک؟ اتنی مسکراہٹ ہے، اتنی خدمتیں، سچ بتاؤ یہ ایٹیٹیوڈ کبھی ہمارے والد کے ساتھ رہا؟ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کبھی اس انداز میں بات کی کہ ماں آپ کی طبیعت کیسی، کچھ کھانا پیش کر ہے؟ کسٹمر کے لیے سب ہے۔ اچھا بالکل اسی طرح دوست، یہ ینگسٹر بیٹھے، ارے دوست تیرے لیے جان حاضر، بولنا کدھر کھانا ہے، چلو چلو یار بس تو حکم کر۔ ساری جو محبتیں، جو پیار ہمارے فرینڈز کے لیے، ہماری فیملی کے لیے ہے، ہمارے کسٹمرز کے لیے ہے، کیا ہمارے گھر والوں کے لیے ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین، اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اچھا ہم کیا کہتے ہیں یار گھر والوں کو ٹائم کہاں سے دیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنی سارا بزنس، تو اتنا سارا فیکٹری، تو گھر جا کے بھی بندہ افسر بنا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے اتنا کام کرتا ہوں، گھر کے کام بھی کروں گا، دے دیا نا ڈرائیور، اور کیا کر رہے ہیں، کر لو کر اپنے گھر کے کام۔ میرے آقا کے اوپر کونین کا بار تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، اتنا برڈن ہوتے ہوئے بھی میرے آقا اپنی ازواج کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے، میرے آقا اپنے کام اپنے ہاتھوں سے فرماتے، اور بچوں کو کاندھوں پہ سواری کراتے۔ حسنین کریمین کو آپ نے دیکھا ہی نا، سنا آپ نے، کتابوں میں پڑھا آپ نے۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہے، مگر میں اور آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے؟ خدا را چیک، جو محبتیں باہر والوں کو دیتے ہو نا، اس سے زیادہ حق گھر والوں کا۔ گھر والوں کو تکلیف دے کر آپ سمجھ رہے ہو نہیں ساری دنیا راضی، گھر والے پریشان، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا آقا میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون؟ سب سے زیادہ مجھے پیار کس کو دینا چاہیے، کیئر کس کی کرنی چاہیے، حسن سلوک کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ سن لیجئے غور سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں۔ کہا آقا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھرڈ؟ فرمایا تیری ماں۔ آقا پھر؟ فرمایا تیرا والد۔ پھر قریبی رشتے دار۔ یہ کیٹیگری ہے۔ اچھا اس میں بھی علماء نے کمال تطبیق بیان کی، کمال کیٹیگرائز کیا کہ ماں کا 3 بار فرمایا، والد کا 1 بار فرمایا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ ابو اب میں نے آپ کی آج بات نہیں ماننی، میں سن کے آیا ہوں 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا، ساری محبتیں ماں کے لیے، ماں کا ضرور پیار ہے۔ علماء نے کمال کیا، فرماتے 3 بار ماں کا، میرے آقا کا ہر لفظ حکمت بھرا ہے، 3 بار ماں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ کہا ماں نے 3 ہماری خدمتیں کی، پیٹ میں پالا، پیدائش کی تکلیف برداشت کی، اور ہماری پرورش کی۔ والد نے صرف ہماری پرورش کی، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا 3 بار جو ماں کا فرمایا نا، تو خدمت
ٹھیک ہے، ماں کی زیادہ کرے اور ادب والد کا زیادہ کرے. اور اس کی بھی وجہ بیان کی کہ والد کا ادب اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تمہاری ماں کا بھی شوہر ہے، تمہاری ماں کا بھی آقا ہے، اس لیے ادب میں والد کا خیال زیادہ رکھو، خدمت ماں کی زیادہ کرنی ہے. تو بہرحال سمجھانا یہ مقصود ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم کیسے، ابھی ہم سارے گھر جائیں گے، ایک ٹیسٹ چھوٹا سا، پہلے بھی میں نے اس طرح کے بیانات میں عرض کیا ہے کہ گھر جائیں تو گھر جا کر ایک ٹیسٹ کیجیے گا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کی خوشی میں، ریلیکسیشن میں، کمفرٹ میں اضافہ ہوتا ہے. جب میرے گھر میں جاتے ہی ٹینشن ہو جاتی ہے، ہر بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، جلدی کرو، جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں، ارے کپڑے استری کیے نہیں کیے ورنہ تو گئے. اچھا بچے بھی کہتے جلدی سو جاؤ، ابو آ گئے. ابو ہے یا انسپیکٹر ہے کہ گھر والے ساری ٹینشن میں آ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم گھر میں جاتے تو سب کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی. ماشاء اللہ بچے کہتے ہمارے ابو آ گئے، ماں کہتی میرا بیٹا آ گیا، بہن کہتی میرا بھائی آ گیا، قریب آ کے بیٹھ جاتا، ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے، دروازے بند ہو جاتے، سارے روم لاک. ارے گھر میں گیا سناٹا. تو خود سوچے میں کیسا آدمی ہوں. آپ گھر